صاحب بھائی جناب صوفی فضل صاحب مقدس اللہ علی، ان کے گھر میں اللہ رب العزت ان کی خواہش کو قبول فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، اور یہ محفل ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں کہ یہ دنیا دار الغم ہے، دار الحزن ہے۔ آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، دار الامن ہے۔ ادھر سکون نہیں ملتا۔ ایک فقیر صاحب کے پاس آئے، انہوں نے نشتر کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، عبدالرب نشتر۔ فقیر صاحب کے آئے، کہنے لگے فقیر صاحب دعا کرو میں گورنر بن جاؤں۔ فقیر صاحب نے دعا کی، وہ گورنر بن گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر آیا، عرض کرتا حضور مہربانی فرماؤ۔ فرمایا کیا؟ عرض کی مجھے سکون مل جائے۔ فرمایا پہلے تو تم نے کہا تھا گورنر ہی مل جائے، اب تم گورنر بن گئے ہو، اب کیا لیتے ہو؟ کہ میں نے سکون لینا ہے، سکون چاہیے مجھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں سکون، آسائش، آرام، چین چاہتے ہیں، ان چیزوں میں یہ آرام اور سکون نہیں، یہ مادی چیزیں ہیں۔ مادیت میں سکون نہیں، سکون والی چیز کچھ اور ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کوئی پریشان ہے اولاد نہیں ہے، کسی کی ہے تو نیک نہیں ہے، کسی کی اولاد پڑھ چکی ہے نوکری نہیں ہے، بچیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے، کاروبار میں غرضے کے ہر ایک انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اور تلاش میں ہے کہ یہ میری پریشانی دور ہو جائے، دور ہو جائے۔ پھر اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس مادہ دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ میرے رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ اے دنیا میں آرام و سکون کے متلاشی، ادھر سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اگر سکون اور اطمینان قلبی چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے، آخرت میں ہے۔ اگر آخرت کی طرف توجہ رکھو گے، اپنے مالک کی طرف توجہ رکھو گے، اس کے پیاروں کے ساتھ محبت و عقیدت رکھو گے، پھر سب کچھ آسان ہے، پھر مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر ادھر نہیں، دنیا کی طرف، آسائشوں کی طرف، دنیا کے مال و منال سے آپ سکون و آرام چاہتے ہو تو یہ ادھر ملنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یاد اوکن سرمایہ ای ماں بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ اس کی یاد ایسی قیمتی چیز ہے، جس نے اس سے لو لگا لی وہ دنیا کا سلطان بن گیا، وہ دنیا کا بادشاہ بن گیا، دنیا اس کی غلام ہو گئی۔ بس اسی چیز کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اس زندگی فانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لو لگائیں اور اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیسے باتیں کرنی ہیں؟ بس ادھر دل میں دیکھنا، ادھر مشکل بتاؤ، آسانی بتاؤ، تکلیف بتاؤ، وہ اتنا کریم ہے۔ بس ایک دفعہ ادھر دھیان کرنے کی، ایک لمحہ کے لیے فرمایا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ فرمایا تو جو کوئی بھی ہے ایک دفعہ آ تو صحیح ادھر، در کافر و گبر و بت پرست باز آ۔
چاہے کافر ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، ای درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ فرمایا یہ نا امیدی والی جگہ تو ہے ہی نہیں، 100 بار بھی اگر تو نے توبہ کو توڑا ہے پھر بھی آ کے دیکھ وہ کیسے تجھ پر کرم کرتا ہے، کیسے تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے، کیسے تجھ پر مہربانیاں کرتا ہے۔ صرف اس دل کو تھوڑا سمجھا اور اپنے رب سے باتیں کر، وہ تیرے سے دور نہیں۔ فی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا میں تو تمہارے پاس ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ قرآن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا محبوب جب میرے بندے پوچھے نا کہ ہمارا رب کہاں ہے تو انہیں بتاؤ میں تو ان کے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یاد رکھیے وہ دور نہیں، ہم دور ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو دور رکھا ہوا ہے، کسی کے عرش پہ رکھا ہوا، کسی نے بیت اللہ پہ، کوئی کہاں کہتا ہے پتہ نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ اتنا قریب ہے، کہ وہ اتنا قریب، فرمایا خضر کیا بتائے اور کیوں کر بتائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ خضر علیہ السلام سے اگر مچھلی پوچھے کہ دریا کدھر ہے پانی، تو وہ اس کو کیا بتائے کہ تمہیں تو 2 منٹ کے لیے باہر نکالے تیری موت ہو جاتی ہے۔ خضر کیا بتائے اور کیوں کر بتائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، اگر مچھلی پوچھے پانی کدھر ہے تو خضر اس کو کیا بتائے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اگر پوچھے اللہ کدھر ہے تو یہ اس کی ناقص اور کمزور سوچ ہے، وہ اس سے دور نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ربک بالمرصاد، فرمایا بے شک تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا وہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو، فرمایا باہر ہوتے ہو دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کو خبر نہیں، گھر میں ہوتے ہو دوستوں کو خبر نہیں، تم دن میں کہاں ہوتے ہو، رات میں کہاں ہوتے ہو، فرمایا کوئی بھی نہ رہے تیرے ساتھ، میں رب اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اولیاء کاملین نے اسی معیت کو قائم کیا۔ ایک اللہ کا فقیر دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے، اسے نہ روٹی کی فکر ہے، نہ زندگی کی، نہ موت کی، اسے بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق بے نیاز سے ہو گیا، اس نے پہچان لیا، اس کو پتا چل گیا کہ وہ مجھ سے دور نہیں ہے، میں اس سے دور ہو سکتا ہوں۔ تو وہ مالک ہمارے قریب ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، اس کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں، اسی سے سب کچھ مانگنا ہے، اور وہ ملتا اللہ والوں کے در سے ہے، ان کی معیت سے۔ کیونکہ جب آپ اللہ والوں کی جیسے دکانیں ہوتی ہیں نا، کوئی لوہار کی ہے، کوئی شیشے کی ہے، کوئی کپڑے کی ہے، کوئی اسی طرح اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ کو ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، ان سے نسبت ہی اللہ کی نسبت ہے، ان سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے جو میرے دوست ہیں ان سے اپنا۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اہل تصوف۔ فرمایا اگر تیرا ارادہ ہے نا کہ میں اللہ کی مجلس میں بیٹھوں، یہ حدیث پاک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ من اراد ان یجلس مع اللہ، تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مجلس اختیار کرے، فلیجلس مع اہل تصوف، فرما اللہ کے ولیوں کی مجلس اختیار کرے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا سر پر، نر پر، ناگ پر، تینوں پر سکھ نات، یا سکھ ہر کی بھگت میں، یا سکھ سنتو ماں۔ ہندو فقیر ہے، سر کہتے ہیں آسمان کو، نر کہتے ہیں جنگل کو، فرما سر پر، نر پر، ناگ پر، نر کہتے ہیں زمین کو، ناگ کہتے ہیں جنگل کو۔ تو فقیر کہتا ہے میں نے آسمانوں کو گھوما، زمینوں کو پھرا، جنگلوں میں گیا، فرمایا سر پر، نر پر، ناگ پر، تینوں پر سکھ نات، یا سکھ ہر کی بھگت میں، یا سکھ سنتو ماں، فرمایا یا سکھ ملا اس کے ذکر میں یا اس کے پیاروں کی خدمت میں ملا۔ تو یہ چین جو ہے، یہ سکون جو ہے، اس کے پیاروں سے محبت، ان سے عقیدت رکھنا،
یہی ہمیں درس دیا گیا ہے، اسی لیے ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان بہت بڑا ہے اور نفس ہمارا اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ایسی ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ انسان کی عقل وہاں پر جواب دے جاتی ہے۔ پھر یہ جو نسبت ہے اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی، وہ ہمیں کام آتی ہے ہر جگہ پہ۔ ان کی مدد، ان کی دعا، ان کی نگاہ، ان کی نسبت، یہ فیض دنیا میں بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، قیامت میں بھی ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ قرآن ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس، قیامت کے دن پکارا جائے گا تمام لوگوں کو، کل اناس بامامہم، ان کے اماموں کے نام سے۔ یہ فلاں کا مرید آ گیا، یہ فلاں کا شاگرد آ گیا، یہ اس کو بلاؤ، یہ فلاں غوث پاک کا مرید ہے، یہ پنجتن پاک کا ماننے والا ہے، یہ سونا مرشد کرم حسین کا غلام ہے۔ تو ان کے نام پر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے میرے حضور مجلس میں تو کہنے لگے مجھے پہچان لو، قیامت کے دن، حشر کے دن کہیں آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، مجھے پہچان لو، دیکھ لو، بار بار دیکھ لو۔ ایک درویش تھا بابا محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، کہنے لگا حضور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں کیسے؟ فرمایا جدھر ہو کی آواز آ رہی ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا مرشد ادھر بیٹھا ہے، جدھر سے ہمیں ہو کی آواز آ رہی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس دنیا کی پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ کے پیاروں کی محبت ہے، ان کی نسبت ہے اور ان سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرعون جب بنی اسرائیل پر وارد ہوا تو جو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تھے سارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب اے اللہ کے نبی تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا او بنی اسرائیل پریشان نہ ہو، ان معی ربی سیہدین، فرما پریشان ہونے کی ساتھ نہیں، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اکیلا نہیں۔ سارے پریشان ہو گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا، اب کدھر جائیں؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ کے کلیم کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ہمیں نکالے گا۔ دریا نے رستہ دے دیا، پوری قوم کو لے کر اللہ کا کلیم پار نکل گیا، فرعون پوری قوم کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ تو نکلنے کا راستہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ بھی یہ یاد رکھیے اس وقت تک اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا جب تک اس کے محبوب ہم پر ناراض نہ، اس کے بندے ہم پر ناراض نہ۔ نمرود کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہیں کہا اس وقت تک جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نہیں آیا، آپ کو آگ میں نہیں پھینکا تو پھر عذاب دیا گیا۔ فرعون کو دیکھیے، اللہ اس کہتے ہیں اسے کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا، پھر اس نے سیڑھیاں بنوائی کہ میں موسیٰ کے رب کے مقابلے میں جا رہا ہوں، 1 2 3، وہ لکھا ہے کہ اتنا اونچا چلا گیا کہ زمین سے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ خود فرعون سیڑھیاں لگاتا گیا، لگاتا، بادشاہ تھا، تمام اس کی رعایا تھی، اوپر نیچے سے لوگوں کو بھی نظر نہیں، پھر وہاں جا کر اس نے تیر چلایا کہ میں موسیٰ کے رب سے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ میرے رب نے کچھ نہیں کہا، بلکہ فرشتوں کو کہا اس نے تیر چلایا ہے، اس کے تیر کے ساتھ خون لگا دو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ مقابلہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ تیر جب نیچے آیا تو اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا، اتنا قریب، پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ غرق اس وقت کیا جب اس کے کلیم کے ساتھ مقابلہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جب اس نے مقابلہ، اس وقت میرے رب نے غرق کیا۔ تو جو اللہ والوں سے محبت اور نسبت رکھتے ہیں وہ دریاؤں سے بھی پار جاتے ہیں، وہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی دور رہتے ہیں، بیماریوں، ہر پریشانی، غم میں انہیں وہ ایک آسرا ملتا ہے، وہ اپنے اس محبوب کو یاد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی نگاہوں میں، تو وہ مدد دل کو سکون دیتی ہے، دل میں چین ملتا ہے۔ اللہ رب العزت
آپ کو مجھے ان اللہ کے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے جو ہمارے دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، دلوں میں نور بھر دیتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، 8 دن ہو گئے، چارپائی پر لگ گیا۔ آپ کی طرف اس نے پیغام بھیجا کہ آئیں مجھے دیکھے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ کسی نے بتایا کہ ادھر ایک ہندو ہے اور وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف دیکھتا ہے بندوں کو۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ اسے۔ وہ آیا، اس نے 2-3 چکر لگائے، دیکھا اس کا کوئی عمل تھا۔ بادشاہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ گئے، تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا بادشاہ تو بیمار تھا اور مجھے بلایا، تو ٹھیک ٹھاک ہے، اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا یہ آیا ہے، یہ ہے بھی کافر، مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس نے مجھے دیکھا ہے پاؤں سے سر کی طرف، میں ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کمال ہے۔ پوچھا بھائی تو کیا کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں اپنے نفس کا الٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، یعنی اپنے نفس کا جو چیز یہ کہے میں اسے نہیں کھلاتا۔ یہ کہتا ہے نیند آئی، میں کہتا ہوں نہیں سلانا تمہیں۔ یہ کہتا ہے بھوک، میں نے کہا میں نہیں کھلاتا۔ یعنی اس نفس کا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں بیماروں کو دیکھتا ہوں، ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ آپ فرمایا دیکھ لیتے ہیں، اگر تیری اتنی نظر ہے تو ذرا میرے دل کو دیکھ، میرے دل کو دیکھ۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا دل سورج کی طرح روشن ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن اس میں ایک داغ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، بڑا تجھے یہ نفس الٹ میں فیض ملا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ سب کچھ ملا نفس کی مخالفت کر کے، ذرا بتا تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے کہتا ہوں تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تو نہیں پڑھتا، میں مسلمان ہی نہیں۔ فرمایا پھر آپ نے پوچھ اندری سے یہ کیا کہتا ہے، پڑھ کے نہ پڑھ، یہ کہتا ہے نہ پڑھ۔ فرمایا اس کی مخالفت کر، اس کی مخالفت کر، ہر چیز کی جو مخالفت کرتا ہے تو یہ بھی مخالفت کر۔ فوراً اس کے دل میں خیال گیا، فقیر کی بات اس کے دل میں بیٹھی، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، فرمایا اب میرے دل کو دیکھ۔ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو دیکھا، فرمایا دیکھ، کہا جی چاند کی طرح روشن ہے، اب اس میں کوئی داغ نہیں۔ فرمایا تو اللہ کے ولی کے دل کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو تیرا اپنا دل تھا اور یہ داغ تھا، باقی صاف تھا جو تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے نبی نے، وہ رب تعالیٰ نے اس کلمے کے صدقے میں تیرے دل کو صاف کر دیا۔ تو کلمہ شریف پڑھنا جو ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہے، نام پاک کرنا، ایک دفعہ آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو تو یہ کلمہ عرش الہی پر پہنچ جاتا ہے اور عرش الہی کا ستون ہلنے لگ جاتا ہے۔ رب کہتا ہے رک جا، کیوں ہلتا ہے؟ کہتا ہے میرے رب زمین پہ تیرے بندے نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، میں تو ہلتا رہوں گا جب تک تو اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے اسے بخش دیا، اب تو ٹھہر جا نہ ہل۔ ایک دفعہ کا کلمہ پڑھنا اتنی بابرکت چیز ہے۔ لہذا آپ لوگ دنیا میں یہاں پر آئے ہو، کام کرتے ہو، کئی سال گزر گئے ہیں، محنت کرو، کوشش کرو۔ آپ جو کماتے ہو اپنے گھروں میں بیچتے ہو، بچوں پر خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو یہ سارا صدقہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ مومن کی کوئی چیز دنیا نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا، میرے حضور نے فرمایا مومن اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا اگر مرے گا، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ مومن کا مال مومن کا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ تو ہمارا تو ہے ہی سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے اللہ کا ہے۔ ہم اگر بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر خرچ کرتے تو یہ بھی جسم اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اور نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، ذکر کرنا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ذریعے ہے۔ ہم پر مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ، اپنے محبوب کی امت سے بنایا
اور حضور سے جس چیز کو نسبت ہے ہر اس چیز کے غلام ہیں۔ یہ چیزیں میں رکھوں۔ آج کل بہت مذاہب آ گئے، ہمارے نزدیک کعبے کی چھت سے اگر کبوتر اڑ گیا تو وہ کبوتر ہی باعث برکت ہے۔ ہمارے نزدیک مدینہ کی گلی سے کتا گزر جائے ہم اس کے بھی خدمت گزار اور اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم حضور کے آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق منبر پر ہیں، دائیں طرف جناب امام حسن پاک ہیں، دائیں طرف امام حسین پاک ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر حضرت حسین پاک کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرا نبی نظر آ گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک کے پاؤں پر مٹی ہے وہ صاف کر رہے ہیں اپنی پگڑی سے، فرماتے ہیں حسین پاک ابو ہریرہ ایسا نہ کرو، آپ میرے نانا کے اتنے پیارے صحابی ہو۔ عرض کی حضور میں نے اگر لوگوں کو بتا دیا کہ حسین کی کیا شان ہے تو لوگ بھول جائیں گے سب کچھ اور تیرے پاؤں کے تلوؤں کو چومنے لگ جائیں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، اور صوفیاء کا مذہب ادب کا مذہب ہے۔ اپنے والدین کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، ایک دوسرے سے اخلاق سے محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ کسی میرے امتی کی مشکل کے لیے گھر سے چلنا، فرمایا میرے حضور نے فرمایا میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے مسجد نبوی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر کسی میرے امتی کی مشکل کو یا اس کی حاجت روائی کے لیے اگر تم گھر سے چلو گے تو یہ میرے حضور کی حدیث پاک، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹو اور ایک دوسرے سے محبت سے رہو، اخلاص سے رہو، یہ ہمارا دین ہے۔ یسروا ولا تعسروا، حضور نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ بڑھاؤ۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ ایک دوسرے میں، لہذا نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبت سے رہو۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آپ کے دکھوں بیماریوں کو مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی صوفی فضل بہت پرانے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کے بچوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صاحبزادہ محمد شمس اللہ رفیع صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب سارے مل کے دعا مانگیں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم آمین۔ وآلہ الطاہرین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرا خالق مالک، ہم نے چند گھڑیاں اس جگہ میں بیٹھ کر تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر، تیرے حبیب کے آل و اصحاب کا ذکر، تیرے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنانا۔ تمام ہمارے پیر بھائی جو تشریف لائے ہیں، چھوٹے بڑے مشائخ، پیران اعظام، ہمارے بھائی افسر عجیب، پیر سخی حسین، ملک رب نواز صاحب اور جتنے ہمارے عزیز جو آئے بیٹھے ہیں یہاں پر، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے کرم نوازی فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہ ختم شریف حاضر ہوا ہے، جن مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو ختم شریف پڑھا گیا یہاں پر، جو میرے ملک ہوا، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو اہتمام کیا ہمارے بھائی صوفی فضل صاحب نے، اللہ رب العزت
کرم فرمائے، قبول فرمائے، میرے حضور قبول فرمائے، تمام اغواس و اقطاب و ابدال قبول فرمائے، تمام اولیاء امت، علماء ملت تمام کی بارگاہ اقدس میں یہ پیش کرتے ہیں. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد